بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارطغرل غازی ڈرامے کے تعلق سے علماء اہل سنت کی آراء آپ کے سامنے ہے، لیکن اس کے تعلق سے یہ کوتاہ فکر اپنے ناقص خیالات کو پیش کرنا چاہتا ہے۔ لیکن قبل اس کے یہ معروضہ ہے، گزارش ہے کہ میری اس کلپ کو آپ ضرور آخر تک سنیں، ورنہ آپ اگر ایک بھی جملہ آپ نے مس کر دیا تو آپ غلط فہمی کا بھی شکار ہو سکتے ہیں اور مجھ پر تہمت والی باتیں بھی آپ کر سکتے ہیں۔ تو میں جو کہہ رہا ہوں شریعت اور فقہ کی روشنی میں اس کو آخر تک ضرور سنیں اور پھر اس کے بعد میرے حوالے سے آپ کوئی بات کریں کہ ارطغرل غازی یہ بھی ایک ڈرامہ ہے اور وہ اسلامک ہسٹری پر اس کو بنایا گیا ہے۔ تو ارطغرل غازی چونکہ وہ ایک ڈرامہ ہے اور ڈرامے میں بہت سی ایسی چیزیں آتی ہیں جو شرعی اعتبار سے ممنوع ہوتی ہے، وہ خرافات پر موقوف ہوتی ہے، لہذا اس ڈرامے کو دیکھنے کی اجازت کوئی بھی نہیں دے سکتا ہے۔ تو ارطغرل غازی کو دیکھنا یہ تو بالکل ناجائز ہی ہے، لیکن میں عرض کرنا چاہتا ہوں کیا علماء کے نہ کہنے سے آپ اس کو دیکھنا چھوڑ دیں گے؟ علماء نے کہا مووی دیکھنا ناجائز ہے، تو کیا آپ نے مووی دیکھنا چھوڑ دیا؟ علماء نے کہا ٹی وی سیریل دیکھنا ناجائز ہے، کیا آپ نے اس کو چھوڑ دیا؟ اسی طریقے سے جو بھی دیگر ڈرامے آتے ہیں اس کو دیکھنا ناجائز حرام ہے، کیا آپ نے اس کو دیکھنا چھوڑ دیا؟ ٹھیک اسی طریقے سے علماء نے کہا کہ ارطغرل غازی یہ ڈرامہ دیکھنا ناجائز ہے، تو کیا آپ اب اس کو چھوڑ کے ذکر و اذکار میں مشغول ہو جائیں گے؟ کیا آپ موبائل کو ایک کونے میں رکھ کر تلاوت میں مشغول ہو جائیں گے؟ کیا آپ گوشہ نشینی کو اپنا مشغلہ بنا لیں گے؟ نہیں، آپ نے شریعت کو اپنی طبیعت بنا لیا ہے۔ اگر آپ اس ڈرامے کو نہیں دیکھتے ہیں تو کوئی آپ بالی ووڈ کی فلم دیکھ لیں گے، اگر اس ڈرامے کو نہیں دیکھتے ہیں تو ہالی ووڈ کی کوئی مووی آپ دیکھ لیں گے، اگر اس ڈرامے کو نہیں دیکھتے ہیں تو آپ ٹوریانی فلمیں جو آتی ہے اس کو آپ دیکھ لیں گے۔ تو عوام کو صرف ڈراموں سے مطلب ہے، وہ یہ نہیں دیکھتی ہے کہ اس میں کیا اچھا آتا ہے کیا برا آتا ہے۔ تو جب ہم یہ فلمیں جو آتی ہے اور یہ جو ڈرامہ جو ہے اس کا موازنہ کرتے ہیں اور دیکھنے والوں نے اس میں دیکھ کر جو بتایا ہے اگر وہ باتیں سچی ہو تو ہمیں اس میں کچھ باتیں قابل غور نظر آئی۔ ان باتوں کو سننے سے قبل آپ فقہ کا ایک قاعدہ سماعت کرے، الاشباہ والنظائر الفن الاول میں جو قواعد ہے اس میں سے ایک قاعدہ یہ ہے کہ من ابتلی ببلیتین وہما متساویتان یأخذ بأیتہما شاء وإن اختلفتا اختار اہونہما۔ اس کے ضمن میں جو مثالیں ہیں وہ علماء جانتے ہیں، تو اس مسئلے کو سمجھانے کے لیے پہلے میں ایک طبی مثال کو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایک بندہ ایسا ہے جو بیڑی پینے کا شوقین ہے، لیکن اور وہ بیڑی پینے کا بھی شوقین ہے اور سگریٹ پینے کا بھی شوقین ہے۔ اب بیڑی بھی یہ صحت کے لیے نقصان دہ ہے، سگریٹ یہ بھی صحت کے لیے نقصان دہ ہے، لیکن وہ بندہ کیسا عادی ہو چکا ہے کہ بھائی مجھے تو ان دونوں میں سے کسی ایک کو تو چاہیے ہی چاہیے۔ اگر آپ مجھے سگریٹ نہیں دیتے ہیں تو میں بیڑی تو ضرور پیوں گا، اگر آپ مجھ سے بیڑی چھین لیتے ہیں تو میں سگریٹ ضرور پیوں گا۔ تو پھر طبیب اس کو کیا مشورہ دے گا؟ طبیب اس کو یہی کہے گا کہ اب تو سگریٹ پینا چھوڑ دے، بیڑی تو پی سکتا ہے۔ تو بیڑی پی سکتا ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس طبیب نے اس کو بیڑی پینے کی اجازت دی ہے، بیڑی اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتی ہے۔ اس طبیب نے اس کی حالت کو دیکھ کر، اس کے ویسن اور اس کی ہیبٹ کو دیکھ کر یہ کہا کہ سگریٹ مت پی، بیڑی تو پی سکتا ہے، اس لیے کہ سگریٹ پیے گا یہ بھی تیرے لیے نقصان دہ ہے، بیڑی یہ بھی تیرے لیے نقصان دہ ہے، لیکن سگریٹ پینے میں جو تیری طبیعت کو جو نقصان ہے اس سے کم نقصان بیڑی پینے میں ہے۔ تو اسی طریقے سے جب ہم بالی ووڈ کی جو موویاں آتی ہے، ہالی ووڈ ساؤتھ انڈین کی جو موویاں آتی ہے، ایک جانب ان کو رکھتے ہیں اور ایک جانب یہ ارطغرل ڈرامے کو رکھتے ہیں۔ تو بالی ووڈ یہ جو موویاں آتی ہیں اس میں کفریہ کلمات ہوتے ہیں
اس میں زبان کی فحاشی ہوتی ہے، اس میں عریانی تصاویر دکھائی جاتی ہے، اور اس میں عورتوں کی ایسی بے پردگی دکھائی جاتی ہے، اس میں اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر معبودان باطل کی جو پرستش کی جاتی ہے اس کی تشہیر کی جاتی ہے۔ یعنی جو یہ جو موویاں ہوتی ہیں اس میں پل پل ہر سیکنڈ ہر مووی میں ایسی خلاف شرع باتیں آتی ہے تو وہ ہر سیکنڈ وہ گناہوں کا مجموعہ ہو جاتی ہے، موویاں سینکڑوں گناہوں کا ایک مجموعہ بن جاتی ہے۔ لیکن اسی جانب اگر اس ڈرامے کو دیکھتے ہیں تو کبھی اس میں اللہ کے ولیوں کا ذکر آ جاتا ہے، کبھی اس میں اولیاء اللہ کے استمداد کے تعلق سے بات ہوتی ہے، کبھی اس میں شرعی اور اسلامک سچے واقعات کو کوئی زبان سے بیان کرتا نظر آ رہا ہے، کبھی اس میں ذکر حلقی ہوتا ہے، کبھی اس میں اذانوں کی آوازیں سنائی دی جاتی ہے، اسی طریقے اس میں کفریہ کلمات بھی نہیں ہوتے ہیں، عورتوں کی وہ عریانی جو موویوں میں ہوتی ہے اس میں نہیں ہوتی ہے۔ تو بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو پکچروں میں فلموں میں ہوتی ہے وہ اس ڈرامے میں نہیں ہے۔ تو اس ڈرامے کو دیکھنے سے بندہ گنہگار ضرور ہوگا، اس ڈرامے کو دیکھنا ناجائز ضرور ہے، لیکن مووی پکچر فلم کو دیکھنے سے جو گناہ ہوتا ہے وہ گناہ اس ہے۔ لہٰذا ہم تو یہی کہتے ہیں کہ نہ اس ڈرامے کو دیکھو نہ آپ فلمیں دیکھو، لیکن اگر کوئی بندہ ایسا ہے بیڑی سگریٹ کے نشے کی طرح کہ وہ کسی ایک کو ضرور دیکھے گا تو ہم یہی مشورہ اس کو دیتے ہیں کہ وہ اس ڈرامے کو دیکھ لے، گنہگار ضرور ہوگا لیکن اس میں گناہ کم ہوگا، گنہگار ضرور ہوگا، اسلامک معلومات اس کو حاصل ہو جائے گی، عقائد اہل سنت کے تعلق سے اس کو کچھ معلومات ہو جائے گی، اللہ کے بزرگوں کے تعلق سے اس کو کچھ سمجھ آ جائے گی۔ تو یہ بات ہے، ورنہ الٹر ڈرامہ اس کو دیکھنے کی کوئی اجازت نہیں دیتا ہے۔ اب وہ حضرات جو ڈرامہ دیکھتے ہی نہیں ہیں تو ان کے لیے یہی ہے کہ وہ ایسے ڈراموں کو بھی نہ دیکھے، اس لیے کہ اگر اس ڈرامے کو دیکھے گا اس کو اور شوق زیادہ ہوگا اور اس ڈرامے کو دیکھ کر وہ دوسرے ڈراموں کی طرف، دوسری فلموں کی طرف بھی وہ سبقت کرے گا۔ تو جو ٹی وی دیکھنے کے عادی نہیں ہے نہ وہ اس کو دیکھیں نہ اس کو دیکھیں، اور جو لوگ عادی ہے جو چھوڑ ہی نہیں سکتے ہیں تو ان کے لیے ہے کہ اسی میں وہ پڑے رہیں تاکہ ان کا ٹائم پاس بھی ہو جائے گا اور گناہ بھی کم ہو جائے گا، ورنہ گنہگار وہ بہر صورت ہوں گے۔ تو یہ میرے ناقص خیالات ہے، اگر کوئی میری اصلاح کرنا چاہے تو ضرور وہ میری اصلاح کر سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اگر غلطی ہے تو اس کے حبیب کے صدقے میں مجھے معاف فرما دے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔